الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 138 کی جانب چلتے ہیں۔ اس کو روایت جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام سوئے اور یہاں تک کہ آپ نے کھراٹے لینے لگے اور پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا ہے کہ آپ لیٹ گئے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کی اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور پھر کھراٹے لینے لگے، یعنی کہ اس نماز کے بعد پھر سو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آج نماز پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھی، اور پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث پاک بیان کی عمر نے، اور انہوں نے قریب سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت ام المؤمنین حضرت معمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، اور جب تھوڑی دیر رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لٹکے ہوئے مشکیزہ سے وضو کیا، اور عمر اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے، یعنی کہ عمر بھی ایک حدیث پاک راوی ہے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھ گیا اور وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اور پھر آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی سفیان نے ان یسار کی بجائے ان شما کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، تو پھر آپ نے مجھے پھیر لیا، یعنی کہ مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب کھڑا کیا، تو آپ اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا اور پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، اور حتیٰ کہ کھراٹوں کی آواز پھر آنے لگی، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے نماز تہجد ادا کی اور پھر کھراٹوں کی آواز آنے لگی، اور پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، یعنی کہ پھر جو ہے نماز کی اطلاع دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا، یعنی وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں وضو نہیں کیا۔ اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اگر وضو کر کے تہجد کا وضو کر کے سوتے ہیں، یعنی اور کھراٹوں میں سوتے ہیں، اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام اگر اسی وضو سے نماز پڑھانا چاہیے، شریعت تو یہی کہتی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا سونے سے، لیکن اگر حضور علیہ السلام اسی وضو سے نماز پڑھانا چاہے تو حضور علیہ السلام نے اسی وضو سے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمر سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمر نے کہا ہاں میں نے عبد بن عمیر سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے وضو نہیں کیا، تہجد کے بعد سوئے بھی لیکن وضو نہیں کیا، تو اس کو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس رات گزارنے کا صدقہ اللہ ہمیں حضور کی محبت کے چراغ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔